کے امان دے دور دے وچ کتا لکھا بین بھرائے بی بی آدیے دس کتنا خرچ ہے اے دینو تے میں نو لکھ دے چن زہرا توڑیاں نسلہ نوکران نسل دا نوکران گھر بیکھے امان دے دور دے وچ کتا لکھا بین بھرائے دس کتنا خرچ ہے دینو تے میں کو لکھ دے چن زہر کدے تے علی دی دیوی وستی آئی نا میں صدقے جاواں نسل آباد نوکراں آمد مومدین دی میں صدقے جاواں اللہ نسل آباد کرے بمائے بانیان دے سلامت رہو میں صدقے جاواں وین شروع کیتا ہے ہر بندے دی ہنج آگئی یقیناً قبولیت دا ویل ہے میں وین دوبارہ پڑھنا چاہنا تاکہ سارے عبادت شامل ہو جاویں دوویں بین برا بیٹھیں دروازے تے دستک کوئی جان کے امام پوچھیا کون ہے فرمایا میں تیرے نانے دا دین اسلام فرمایا کیویں آیا آواز آئی مولا میں نو یزید نامی بیماری لگ گئی ہے کائنات اچ نظر ماری ہے تیرے تو وڈا حکیم کوئی نہیں ہے تیرے بوئے تے آیا میں نو بچا لے فرمایا نہ پریشان ہو تینو بچاون واسطے میں نسخے تیار کیتے ہوئے مولا کیسے نسخے فرمایا تینو بچاون واسطے میرا 18 سالہ دا پتر ماتم دی تیاری کر دی ہے فرمایا مولا اکبر تے گل نہ مکی فرمایا باز دے بازو دے ساں میں او دے ساں جڑے زندہ ہو سن تے لاش تے گھوڑے بجوئے سن میں اصغر دے ساں اپنا سر دے کے تینو بچے ساں اسلام آدھا مولا تیرے سر تے نہ بچیا توات جڑے غیور تے جدی پوچھتی ازادار ہون میرے امام نمانیاں نگائی بہن دو ڈٹھا ہے بی بی آدھی کہ آدھا اسلام فرمایا بیمارے میں نسخے دسن آدھا نہ بچیا توات میری سین براد گالج بائی پاکے وین کر کے پیا دیئے گھر بے کے امان دے دور دے ویچ کیتا لکھا بین برائے بی بی آدیے دس کتنا خرچ ہے دینو تے میں کو لکھ دے چن زہرائے اساں کیوں رونے آئے میں پیادہ ہاتھ کب گیا ہس جڈا لکھن لگائے شاہ بین دی پاک ردائے رو رو کے پیا دیئے حسین ڈر نہیں میڈی لکھ پیشی اے دربار دے وچوں جویں بچ دئی دین توڑیاں نسل آباد توقع تو سونی نو اللہ جائیاں دے پردے میں صدقے جاواں اللہ توڑیاں نسل آباد کرے بمائے بانیاں دے سلامت رہو لمبی منزل ہے میں مضمون جڑا پڑھنا چاہوں سال بعد میں اس نو ایک ویری پھر پڑھنا چاہوں مومنین دی عبادت واسطے کدے تے پتر علی دے بھی وسدے آئے انج وسدے آئے کائنات تو سونے وسدے آئے اجڑین میں صدقے جاؤں اجڑین تے انج اجڑین اجے تک وسے دے اللہ درجات بلند کرے بابے ڈھکو صاحب مقبول حسین ڈھکو صاحب دے وہ آدھے ہوندے ہیں شام دے ایک دہشت گرد شریفہ دا گھر 6 گھنٹیاں چ لٹھے آئے انج لٹھے ہے جو اجے تک نہیں وسے میں اجڑن دا جتھوں سادات اجڑیے اتھوں میں 2 وین کرنے وس دے آئے کائنات تو سونا جوانان جنت دے سردار علی و بطول دی اولاد مور نبوت دے سوار حسنین شریفین اجڑین مکانیوں رجب دا مہینہ پیچھے گزر گیا میرا مرشد حسین علیہ السلام بھین بھرا دک دووے بیٹھے
تے سپاہیاں آ دسیا ہے حسین ساڈے نال دربار آ. میں شروع کرنا ہے مومنین نو سمجھ آ جانی میں جو پڑھنا چاہنا، کیونکہ ماواں دیاں چولیاں تو مسائب سنن لگے ہو. نہ کوئی نواں حسین ہے، نہ کوئی نویں زینب ہے، نہ کوئی کربلا نویں ہے، نہ شام نویں. وہ مضامین ہیں جڑے شروع تو پڑھ دے آ رہے. زہرا دلال ٹرن لگے تے بنو ہاشم دے نوجوان ٹرن نال. انج 2 قدم میرے امام چاہن نا دروازے تو باہر نکل گئے تے امام رک گئے. فرمایا غازی انہاں مینوں سدیا تو نہ آکھیا کلا آویں، میں کلیاں جاؤں، تسی رکو میں جا رہے ہیں. امام لفظ آ کے ٹرن، سارے جوان رک گئے. عباس پیچھو ٹرن. میرا خیال ہے کوئی نہیں بندہ ایسا ہوئے گا جی ہائے نہ نکلے میں صدقے جاؤں. بابا جی امام قدم چین، عباس مگرو ٹرن. امام پھر رکن. فرمایا غازی تو نہیں سنیا؟ انہاں آکھیا کلا آویں، کوئی خاندان برادری دا بندہ تیرے نال نہ ہوئے. قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے میں خاندان برادری نہیں، میں نوکر ہاں. نوکراں بغیر سردار درباراں جاندے سونے نہیں لگے. میں صدقے جاؤں. لمبا مضمون والا ان واپس. فرمایا غازی جی مالک. فرمایا فرشت تیار کر عراق دے مسافران دی. عباس کاغذ قلم دوات لے کے امام دے نال مٹی تے بہ گئی. حسب عادت عباس لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلے غازی لکھیا ہے نصرم من اللہ وفتح کریم. امام ویکھ کے فرمایا غازی ایک کٹ. مولا کے لکھا؟ فرمایا ایتھے لکھ قالو انا للہ. میں صدقے جاواں. غازی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا مولا یہ تو اتھے لکھیا جاندہ ہے جتھے کوئی موت دی اطلاع ہوئے. فرمایا عباس میں جتھے چلنا میں مارن نہیں چلنا، میں مریون چلنا. نالے تو جاننا ہے جڑے مارن جاندے نو زینب جیاں بہناں جنگلاں چ نہیں لے جاندے. میں صدقے جاؤں. فرمایا سب تو پہلے میرے براواں دے نام لکھ. غازی لکھے. فرمایا اگے انہاں دے نوکراں دے نام لکھ. فرمایا میرے پتراں بھتیجیاں بڑیاں دے لکھ. انہاں ساریاں دے نوکراں دے نام لکھ. امام آکھ دے آئے غازی لکھ دے آئے. سارے مرداں دے نام مکے. غازی ہاتھ جوڑے مولا حکم کرو کہندا نام لکھاں. غیوراں امام دیاں اکھاں نہ انساون دے بدل بن گئے. مولا میں نہ پوچھے ہے تسی روندے ہو. فرمایا میں تینوں دسنا ہے تو بھی رونا ہے. مولا فرماؤ رج رنے زہرا دلال. براد موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا غازی لکھ جا زینب بنت علی اسیرہ شام. اے میں صدقے جاؤں. ایڈے اوکھے مضمون تے ہائے کی تھی. میں صدقے جاؤں. کلثوم بنت علی اسیرہ شام. قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا دعا منگ جدہ نہ قید ہونا ہے میں جیندہ نہ ہوں. فرمایا غازی ہون تلے اپنی بہن دا نام لکھ. قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا اپنیاں دے بھی نام لکھائے نہیں میرے بھی لکھائی. میں نوکر دی مننے تے مہربانی کر دوہاں بہناں دے نام کٹ. میری بہن جانے تے شام دے بازار جانے. فرمایا نہیں عباس اگر زینب نال نہ ہوئے تے میرا مشن مکمل نہیں. سارے پردے داراں دے نام امام لکھائے. غازی لکھے. فرمایا غازی لکھ کبرا بنت الحسین اسیرہ شام. غازی لکھے. امام فرمایا تلے لکھ سکینہ بنت الحسین مدفونہ شام. غازی دی قلم رکی. مولا سغرا توڑی دھی نہیں؟ فرمایا میری دھی. مولا وہ دا نام نہیں لکھایا. فرمایا اس نال نہیں منجنا اس دا تے میرا ازل دا وعدہ ہے وہ چھوڑے دی ملک ہے. قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا تسا فرمایا اس نال نہیں منجنا. جس لے دا تیاری دا حکم ہویا نا تے میں ویکھیا سغرا چھوٹی جی گٹھڑی سامان دی تیار کر کے بیٹھی. سیلیاں نو پیا دیا میں براواں نال سفراں تے پہ جانی ہاں. دعا کرو میرے اکبر دی ہونی ہے شادی. جدو میں واپس آسا نا کسے نو آدھیے تیرے واسطے چادر لے آسا، کسے نو آدھیے تیرے واسطے یمنی دور لے آسا. فرمایا جلدی کر سغرا نو منع کر وہ تیاری نہ کرے اس نال نہیں منجنا. قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا میں تیرے بال کھڈاون آلا رواون آلا نہیں. میں صدقے جاؤں. امام فرمایا تو مناسب نہیں سمجھدا میرے اکبر نو ساتھ. علی اکبر کو لائے. فرمایا او میرا نبی دی شکل والا بچڑا جی او میرا نبیاں دی لج بابا. فرمایا پیو مدینے چک سوال کر دئی. بابا حکم. فرمایا جلدی کر بہن نو منع کر او تیاری نہ کرے اس نال نہیں منجنا. قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے اللہ دے نام تے
ہکے گل دا جواب دے توڑیاں کتنیاں بہناں فرمایا ترے قدم چم کے آدھا ہے انصاف کر تیریاں ترے تے تریوے نال میری ہک تے او مدینے بابا لگیاں حویلیاں بیمارے کلی مرویسی مہربانی کرو نال گن فرمایا نہیں جو میں جاننا تسا نہیں جاننا جلدی جا سغرا نو منا او دے سغرا تیار ہو کے سہیلیاں چ بیٹھے ادو علی اکبر ٹرین سغرا دوروں آندہ ویر جٹھے تلیاں ٹیک اٹھی اینج بائیں ودا کے پیا دیے بسم اللہ کرا اکبر لوانا ہے اکبر آکھے نہیں میں تینوں روکن آیا روکن دا نہ آئے غش کھا کے ڈٹھی ہائے او میری قسمت فضا تلیاں ملیاں ہوش آیا برکا پایا نانے دے روزے وین کران نانے دے روزے تے آکے دروازہ بند کیتا نانے دی ذری نو گل آ کے پیا دیے نانا مجاور ٹرے وے دے تیاری کرنی ہے میں صدقے جاواں نانا میں دسڑیاں تیرا چراغ بالنا لے ٹرے ہوئے دے نانا ہر بین برا نال پیویں دیئے میرا کبری ٹریا ہوئے دے نانا میری سفارش کرو تیری نسل آباد سونا استقبال کی تی جوڑا ہے زید بناونا ایک منزل وداوی میں صدقہ جاواں زری حل گئی تے رون دیئے پئی تو جناب شبیر فرمائے غازی جی مولا فرمائے میریاں بہنا سلام کر لیں جلدی جا ظاہرانو آکھ پردہ کر جاویں عباس دروازے تیا ڈٹھے دروازہ پان دستک ڈٹھیے فرمایا ظاہر پردہ کر میریاں مرشدہ دیاں پیان دیاں اندرو اولے اولے آواز آئیے جے کر تو عباس تے میں بھی سغرا تیرا کاما میرا فرشتے چلانی بھی لکھیا ہون روزے دی مجاور میں میری مرضی میں کسے نو آمن دیواں نہیں تے کوئی نہ جناب عباس رون لگ پہ میرے پاس ویک جناب شبیر فرمائے غازی پہلی منظر تے رو پیے مولا تیری دی بیٹھی ہے دروازہ نہیں لینی فرمایا رو نہیں میری پیاری دی ہے میری ماں دی شکل علی دی ہے میں ویدہ دروازہ کیویں نہیں لینی امام دستک دیتی ہے رو کے فرمایا سغرا دروازہ کھول لازدہ مہمان بابا ملن آئی ہے میری سین جلدی نال دروازہ کھولے چند قدم پیچھے ہٹ کھڑی ہے انجمام بائی ودائیاں فرمایا سغرا رو کے آدھیے جیو اکبر دا بابا امام فرمایا سغرا بی بی آدھیے جیو سجاد اصغر دا بابا امام فرمایا سغرا رو کے آدھیے جیو کبرا دا بابا اور امام سمجھے اپنا نمبر ہے اپنا نام چیسی امام فرمایا سغرا رو کے آدھیے جیو سکینہ دا بابا امام سمجھے اپنا نمبر آکر تے چیسی امام فرمایا سغرا اس ویلے بی بی کلام دا روک تبدیل کیتا ہے رو کیا دیا جی او زینب دے کلثوم دا ویر امام فرمایا ہے سغرا میں ہر قید لگدا تیرا کچھ نہ لگدا آدھی ہے بابا لگ دیا ہوا نہیں جنہاں نو نال کی دیوائن ہے میں کلی مر وجڑا ہے بابا ملت کر دیا میں نو نال گن ونجو فرمایا نہیں گن ویدہ اور میری سین پیوں دیا گیات بان کے آدھی ہے بابا نال نہیں گن ویدہ بے شک لگے ونجو لیکن میں ملت کر دیا آج میرے نال انج پیار کر جیوے سکینہ نال کر رہے امام مٹی تے سام گئے دی نو سیلے تے سمایا سغرا زیادہ روئی ہے امام فرمایا صبر دی دیئے صبر کار شیعہ سنیا سینہ چھوڑ کے پچھے ہٹ کھڑی ہے نکل کے ادبال کی آدھی ہے بد والا دے صبر کر میں کوئی پتارا میں تیری نکی جئی دیا مطال اس ذکر کا صدقہ کو زندہ ہو سلامت رکھے خدائے مطال اس ذکر کا صدقہ ملک غلام رضا صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور اشرائے محرم الحرام یکم تا 10 محرم الحرام بامقام گربلا سیدہ میں ٹھیک انشاءاللہ 5 سے 6 جناب ذاکر علی بیت نحید عباس جاگ صاحب جو ہیں یہ رضانہ خدا فرمایا کریں گے آپ تمام مومنین سے شرکت کی صدا ہے اور اسی طرح جشن عید غدیر 18 ذی الحج سارا دن یہ بامقام گربلا سیدہ میں جشن پاک منعقد ہوگا آپ تمام مومنین سے شرکت کی صدا ہے
ممبر حسینی پہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے واجب الاحترام قبلہ علامہ سرفراز حسین عابدی صاحب آپ لاہور۔ ہمارے صلاۃ و مومنین کو گزارش ہے کہ ہر سال میں حاضر ہونا وا تانوں سب نوں پتہ ہے کہ مسلک دیوبند تو علیوں ولیلہ پڑھ کے تواڈے اللہ تعالی نے بارگاہ دی جگہ خرید کے ہن جیڑی مجلس بھی ہے اوتھے آپ دی اعلان کر رہے ہیں تے سارے مومناں کے گزارش ہے پاک بی دے پاک پتراں دی نالین دا صدقہ جو بھی ہو سکتا ہے تعاون فرماؤ محمد وال محمد تواڈا حامی جناب۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة ألا بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية وارسلہ بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کا نام بڑا بلند ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، المستجمع لجمیع صفاتہ و کمالہ ذات ہے۔ لذا مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ واجب الاحترام بزرگان دین، برادران ملت، موالیان حیدر کرار، عزادران سرکار سید الشہداء، خداوند عالم سیدہ عالم یان کی عزت اور عظمت کی صدقہ میں آپ حضرات کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا ہے محمد و آل محمد کا خالق اللہ، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ حنان، وہ منان، وہ جبار، وہ ستار، وہ قہار، اللہ آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ سب سے بڑی دعا ہمارے وارث، ہمارے آقا، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے آقا و مولا کی زیارت کر سکیں۔ صلوات بآواز بلند پڑھ دے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ صلی اللہ۔ وقت محدود ہے لیکن یہ ذکر لامحدود۔ جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اسی کے اندر میں نے ڈیوٹی دینی ہے۔
سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 70 کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس آیہ مبارکہ میں، اس آیہ مجیدہ میں اس ذات واجب نے، اس ذات واجب الوجود نے اپنی پوری کائنات میں سے کس مخلوق کے سر پر تاج فضیلت، تاج بزرگی، تاج کرامت سجایا ہے. سادہ سے لفظوں میں یوں عرض کروں کہ اللہ نے اپنی پوری کائنات میں سے کس مخلوق کو افضل بنایا ہے. توجہ ہے یا نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ البتہ ہم نے اولاد آدم کو، فرزندان آدم کو تاج فضیلت، تاج بزرگی، تاج کرامت بخشا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور ہم نے ہی حضرت انسان کو خشکی اور تری کے سینے پر حق حکومت عطا کیا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور ہم نے ہی حضرت انسان کو، اولاد آدم کو خیر الرازقین ہونے کے ناطے سے اپنے خزانہ رزق سے رزق طیب، رزق طاہر، رزق پاکیزہ عطا کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ حضرت انسان خواہشات نفسانی کے دلدل میں دھنس کر، وساوسے شیطانیت کا شکار بن کر اپنے رزق حلال کو رزق حرام میں تبدیل کر دے. لیکن ہم نے اسے رزق طیب عطا کیا ہے، رزق طاہر عطا کیا ہے، رزق پاکیزہ عطا کیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور ہم نے اپنی پوری کائنات میں سے جس جس مخلوق کے سر پر تاج فضیلت اور تاج بزرگی سجایا ہے، ان میں سے اکثر پر ہم نے اولاد آدم کو مقام فضیلت بخشا ہے. معلوم ہوا کہ 18,000 عوالم میں سے جس قدر مخلوقات خدا موجود ہے، ان سب میں سے اگر کوئی مخلوق افضل ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت انسان ہے. اگر یہ انسان ہے تو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مولا سلامت رکھے آپ کو. یعنی اللہ نے اگر دست ید اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کے سر پر تاج فضیلت اور تاج بزرگی سجایا ہے تو وہ جمادات نہیں، نباتات نہیں، حیوانات نہیں، جنات نہیں اور فرشتے بھی نہیں ہیں، بلکہ اگر کسی مخلوق کے سر پر تاج فضیلت اور تاج بزرگی سجایا ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت انسان ہے. اگر یہ انسان ہے تو اب یہ انسان پوری کائنات سے افضل ہے، بہتر ہے، اعلیٰ و ارفع ہے. تو اب یہاں پر سوچنے اور سمجھنے کے قابل جو بات ہے وہ یہ کہ آیا جتنے انسان ہیں کیا یہ برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، مساوی ہیں؟ نہ. جب ہم نے یہ چاہا کہ تلاش کریں کہ آیا جتنی اولاد آدم ہے کیا یہ فضیلت کے اعتبار سے برابر ہے یا برابر نہیں ہے، تو جیسے ہی تلاش کرنے کی کوشش کی، قرآن نے ہمیں پکار کر کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی محبوب، مطلوب، مقصود دین ہے تو وہ صرف اور صرف
دین اسلام ہے. معلوم ہوا دنیا کا ہر انسان خدا کی بارگاہ میں محبوب تب ہوگا جب وہ مسلمان ہوگا. ہائے ہائے. چونکہ خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. پوری کائنات سے انسان افضل, انسانوں میں سے مسلمان افضل ہے. اجازت جملہ کہہ دوں. قبلہ اسلام یہاں بہت بڑی ہستی جناب سید کاظم علی نقوی صاحب تشریف فرما ہے. ان کی موجودگی میں یہ لفظ کہنا چاہتا ہوں, چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ وضاحت میں جاؤں. اسلام کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے حقیقی اسلام, ایک ہے تخلیقی اسلام. سر اٹھانا, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی. ایک ہے حقیقی اسلام اور دوسرا ہے تخلیقی اسلام. ایک ہے وہ اسلام جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور دوسرا ہے وہ اسلام جو ہمارے گھر کی فیکٹریوں میں تیار ہوا ہے. توجہ ہے یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. قبلہ ایک ہے وہ اسلام جسے مصطفیٰ لائے ہیں, جس کی حفاظت محمد و آل محمد نے 12 نے کی ہے. دوسرا ہے وہ اسلام جسے آج کچھ ہمارے ممبر کے پیانے والے بھی لے کے چل رہے ہیں کہ یہ دھڑا اس کا ہے, یہ دھڑا اس کا ہے, یہ پالٹی اس کی ہے, یہ پالٹی اس کی ہے, یہ ذاکر اس کا ہے, یہ ذاکر اس کا ہے. نانا, یہ ہے تخلیقی اسلام جو ہمارے گھر کی فیکٹریوں میں تیار ہوا ہے. اسلام وہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, جسے مصطفیٰ لائے ہیں, جس کی حفاظت محمد و آل محمد نے کی ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں, وضاحت کا وقت نہیں. پوری کائنات سے انسان افضل, انسانوں میں سے مسلمان افضل. اب جتنے مسلمان ہیں برابر ہیں, ایک جیسے ہیں, مساوی ہیں؟ نہیں. میں قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. کچھ عربی لوگ, عرب کے بدو, بارگاہ رسالت میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آمنا, ہم مومن ہیں. ہائے ہائے ہائے. یا رسول اللہ ہم علی والے ہیں, ہم مومن ہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب, میرے محبوب, قل, ان سے کہہ دو, لم تؤمنوا, تم مومن نہیں ہو, ولکن قولوا اسلمنا, بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات میں. یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم مومن ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو, لم تؤمنوا, تم علی والے نہیں ہو, ولکن قولوا اسلمنا, بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں. سیال کو لٹا لو, پوری توجہ چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے یہ مسلمان ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ تو قرآن دلیل دیتا بھی ہے, دلیل لیتا بھی ہے. یعنی قرآن اپنے آپ کو نہ تخت کے ذریعے منواتا ہے, نہ تاج کے ذریعے منواتا ہے, نہ اجماع کے ذریعے منواتا ہے, نہ شورا کے ذریعے منواتا ہے, نہ دھاندلی کے ذریعے منواتا ہے, نہ پاور آف اسٹیٹ کے ذریعے منواتا ہے, نہ پاور آف ویلتھ کے ذریعے منواتا ہے, نہ پاور آف کمیونیکیشن کے ذریعے منواتا ہے, بلکہ قرآن تو دلیل دیتا ہے اور دلیل میں کہتا ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو, کوئی ثبوت پیش کرو. تو انہوں نے جو بارگاہ رسالت میں آ کر کہا تھا یا رسول اللہ ہم مومن ہیں, اللہ نے کہا میرے حبیب تم ان سے کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ سیال کوٹ والو, قرآن دلیل دے رہا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, کہ ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا.
حیدری نہیں ایسے نہیں، مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت سے نعرہ حیدری. سلامت رہو. سید حسین تمہیں آباد و شاد رکھے، سیدہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. سیدزادہ آ گیا ہے، مختصر کرنا چاہتا ہوں. اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، صاحب اسلام اور ہے، صاحب ایمان اور ہے. نہیں توجہ فرمایا آپ نے؟ بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے. ہائے 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 ہائے. بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک جو کلمہ ہے یہ اسلام کا کلمہ ہے. قبلہ میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اسلام کا کلمہ ہے ہی اتنا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پہ. پھر بھی صلوات پڑھیں اہل بیت کی ذات. چلا دان گیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ. اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ. صلوات اللہ علیہ اجمعین.
स्पीकर ऑन करो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक कज़ा हो चली है, पढ़ लो जी, फ़ायदा दे दीजिए। अच्छा, स्पीकर ख़राब हो गया। शाबाश। बिस्मिल्लाह जाइए, नहीं चलू जी। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। आले नबी से वफा करोगे, दुनिया तुमसे वफा करेगी, मनाओगे कर शबीर का गम तुमसे बारा दुआ करेगी। शाबाश। अरे छोड़ दे तुझे रहबरों को, छोड़ दे तुझे रहबरों को, आजा कंबर अली के दर पे जो बूतरा बेईमान होगा कब्र की मिट्टियां याद करेगा। वाह 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 वाह। जिदा पीर अली ये पता बोलेगा, क्या बोलेगा? कुल्ले ईमान पाइन कदी सवाला कनारा हैदरी या अली सही हुसैन तो मैं बाद शाद रखे। भाई मेहरबानी फरमाया, आप यहाँ तशरीफ लाए थोड़ा सा। साहब आप आगे आ जाए, आजा आजा, आप भी आ जाए। कुछ मैं किसी का कुछ नहीं कहता, ये पक्की बात। शाबाश। सही हुसैन तुम्हें बादशाह के सैयदा तुम्हें किसी का मोहताज न करे। ये जरूरी नहीं आग से जल जाए बशर, ये जरूरी नहीं आग से जल जाए बशर, मुझे हैदर भी करे जो बदला दे। शाबाश शाबाश या अली। सही हुसैन तुम्हें आबाद शाद रखे, सैयदा तुम्हें किसी का मोहताज न करे। स्पीकर पता नहीं, हाँ जनरेटर चल, गुजारा हो जाएगा। पेंसिल है ही वो नहीं। बात दे दे, चल जाता बस, चल। शाबाश सही हुसैन या अली सही हुसैन। अच्छा जी, मठा मठा चल जाना। इजाज़त है, बात शुरू करें। ये होता रहेगा साहब। बात कहाँ तक पहुँची थी? पूरी कायनात से इंसान अफजल। तवज्जो है या नहीं? आवाज़ सब तक आ रही है? पूरी कायनात से, और सोनिया मेरे लो वेख, मैं तेरे तक को आई हूँ। पूरी कायनात से इंसान अफजल, इंसानों में से मुसलमान अफजल, मुसलमानों में से मोमिन अफजल, अली वाले अफजल। मोमिन सिर्फ वो है जो अली वलीउल्लाह पढ़ता है,
سار اٹھانا، میری طرف دیکھنا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. مومن بھائی جان صرف وہ ہے جو علی ولی اللہ، بسم اللہ سید، جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے. زمانے کے امام کا ظہور قریب ہے، دعا کیا کرو اٹھتے بیٹھتے. سب سے بڑی دعا اگر ہونی چاہیے تو یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے وارث کا ظہور فرما، اس لیے کہ ہم جس کی رعیت ہیں اس کے لیے دعا ہونی چاہیے. تو میں نے کیا عرض کیا کہ زمانے کے امام کا ظہور بابا جی قریب ہے. سر دے سکتے ہو تو علی کو مان لو. جو ہے یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہیں دے سکتے تو جان چھوڑ دو علی کی. اس لیے کہ علی کو بازاری شیعہ نہیں چاہیے. جو ہے یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، علی کو بازاری شیعہ نہیں چاہیے، علی کو سر دینے والے شیعہ چاہیے. اس لیے کہ علی نے کوئی منت نہیں کی، کوئی ایلچی نہیں بھیجا کہ مجھے ضرور مان. اس لیے کہ علی منتوں والا پیر ہی نہیں ہے. پنڈی والا علی منتوں والا، حیدری علی منتوں والا پیر ہی نہیں ہے. تمہارا مجھے پتہ نہیں، مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، و خلیفاتہ بلا فاصل. نہ علی کو جنت کے لالچ میں مانا ہے، توجہ ہے یا نہیں، نہ جہنم کے خوف سے مانا ہے. ممبر کے تقدس کی قسم، مجلس کی طہارت کی قسم، میری ماں بہنیں تشریف فرما ہے، ان کی پاک چادروں کی قسم، آپ دین علی ولی اللہ صرف اس لیے پڑھا ہے کہ کوئی بندہ میری ماں کو گالی نہ دے. سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو. ماحول بکھر گیا ہے، اس لیے کہ جہاں ماحول بکھر جائے وہاں وہ بنتا نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ تو میں نے کیا عرض کیا کہ پوری کائنات سے انسان افضل، انسانوں میں سے مسلمان افضل، مسلمانوں میں سے مومن افضل. سیالکوٹ والوں جتنے مومن ہیں علی ولی اللہ والے ہیں، برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، مساوی ہیں. نہیں، ایمان کے 10 درجے ہیں. سر اٹھانا، میری طرف دیکھنا، میں نے رخ چینج کر دیا ہے. ایمان کے 10 درجے ہیں. اگر ایک دوسرے درجے پر ہے، ایک چوتھے درجے پر ہے، ایک چھٹے درجے پر ہے، ایک 8ویں درجے پر ہے، تو جو ایمان کے چوتھے پر ہے وہ پہلے تینوں سے افضل ہے. سر اٹھا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جو ایمان کے 7ویں درجے پر وہ چھٹے سے افضل، جو ایمان کے 8ویں درجے پر وہ 7ویں والے سے افضل ہے، جو ایمان کے 9ویں درجے پر، ایک ایک بندے سے توجہ کا طالب ہوں، جو ایمان کے 9ویں درجے پر ہے وہ 8ویں والے سے افضل ہے، جو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے وہ 9ویں والے سے افضل ہے. تو جو ہوئی کل ایمان، ہائے 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 ہائے، حیدری سلامت رہو. صحیح حسین تمہیں آباد و شاد رکھے، سیدہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. جو ہوئی کل ایمان، جس کے حق میں رسول فرما دے، برز الایمان کلہ الی الکفر کل. ہائے 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 ہائے، برز الایمان کلہ الی الکفر کل. کہ آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلہ میں. پیغمبر نے کب کہا تھا؟ جب عمر ابن عبدالوت خندق عبور کرنے کے بعد خیمہ گاہ رسالت میں آ کر نیزہ مارتا ہے تو میرے رسول نے کہا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ ہوئے 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 ہوئے، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ بھائی جان 3 مرتبہ میرے رسول نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ کس نے کہا؟ بما ینطق کے مالک نے کہا. صاحب خلق عظیم کی زبان سے نکلے ہیں یہ لفظ. کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ ہے اجازت جملہ کہہ دوں تو اب جو بھی جس دور میں بھی، جس گلی میں بھی، جس کوچے میں بھی، جس شہر میں بھی، جس محلے میں بھی، جس بستی میں بھی
یا علی یا علی یا علی، میرے کسی بھی محمد کے دروازے پر آ کر بھونکے گا، چاہے پہلا محمد ہو، چاہے درمیان والا محمد ہو، چاہے آخری محمد ہو، آ کر بھونکے گا وہ کتا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہو، صحیح حسین تمہیں آباد و شاد رکھے۔ کیا کہا رسول نے؟ یہ کتا ہے، جو بھی میرے محمد کے دروازے پر آ کر بھونکے گا، چاہے پہلا محمد ہو، چاہے درمیان والا محمد ہو، چاہے آخری محمد ہو۔ ارے رسول نے یہ تو کہا ہے ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد۔ یہ کیوں نہ کہا کہ ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہائے ہائے ہائے، ہمارا اوسط بھی علی ہے، ہمارا آخر بھی علی ہے، ہم سب کے سب علی ہیں۔ اس لیے کہ پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ جن کے گلے سے ایک علی نیچے نہ اترا، یا علی یا علی یا علی، وہ 12 علی کیسے پہنچائیں گے جو ایک علی کو نہیں پہنچا سکے؟ وہ 12 علی کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تو عرض کر رہا تھا کہ رسول نے کہا علی ہے کل ایمان۔ جی شیعہ کافر ہیں، شیعہ مشرک ہیں، شیعہ بے دین ہیں، ان کی مجلسوں میں نہ جانا۔ کیوں؟ یہ کافر ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے جواب کیا ہے تو جواب ملتا ہے جی آپ کہتے آپ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے علی کو افضل مانتے ہیں، بہتر مانتے ہیں، اعلیٰ مانتے ہیں، عرفہ مانتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اگر علم ہے، علم کے ساتھ حلم بھی ہے، حلم کے ساتھ سوچ بھی ہے، سوچ کے ساتھ عدالت بھی ہے، عدالت کے ساتھ ضمیر زندہ بھی ہے، تو پھر عابدی اتنا عرض کر رہا ہے جو افضل مان رہے ہیں وہ تو کافر ہے، اور جو منوا کے جا رہا ہے اس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ حیدری، نہیں ایسے نہیں۔ کائنات کے رسول کی پہلے حدیث سنو پھر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مرد مومن، بات کس کی ہے بھائی جان؟ مومن کی۔ اگر کوئی مرد مومن ایک مرتبہ علی کا نام بلند کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور میرے فرشتوں کیا لکھ رہے ہو؟ خدایا تیرے بندے کا اعمال نامہ لکھ رہے ہیں، کیا نیکیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے کے دستر عمل پہ خط تنسیل پھیر دو اور لکھنا چھوڑ دو، جنت کی قیمت تو ادا کر چکا ہے، اور کیا چاہتے ہو؟ جنت کی قیمت تو ادا کر چکا ہے، اور کیا چاہتے ہو؟ پوری کائنات سے انسان افضل، انسانوں میں سے مسلمان افضل، مسلمانوں میں سے مومن افضل۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مسلمانوں میں سے مومن افضل۔ اب جتنے مومن ہیں برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، مساوی ہیں؟ نہیں، قرآن کی آیت اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت کا ترجمہ ذرا سمجھنے کے قابل ہے، اور سونے اللہ نے رات بنائی ہے سون واسطے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی رات۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ داؤد کون ہے؟ نبی۔ سلیمان کون ہے؟ نبی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے علم دیا۔ پتا چلا نبی سینے میں علم لے کے آتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، نہیں توجہ فرمائی بھائی۔ اسی لیے تو جناب عیسیٰ نے کہا تھا انی عبداللہ ہے اتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لایا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ عیسیٰ کے ہاتھوں پہ انجیل تھی؟ نہیں تھی۔ ماں مریم کے پاس انجیل تھی؟
نہیں تھی، سینے پہ انجیل تھی نہیں تھی۔ علماء کا فیصلہ ہے کہ عیسیٰ کے سینے میں علم انجیل موجود تھا۔ ارے جو عیسیٰ میرے محمد کا امتی ہے، جب وہ سینے میں علم لے کے آتا ہے تو جو نبیوں کا نبی ہے وہ اللہ کا نام لینے میں جبرائیل کے آپریشن کا محتاج کیسے ہو گیا؟ بقالا الحمدللہ الذی، دونوں نبی مل کے کہہ رہے ہیں اس اللہ کا شکر ہے۔ کس بات پر شکر ہے؟ کہ اس نے ہمیں اپنے اکثر مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ پتا چلا کچھ ایسے بھی ہیں جو ان سے بھی افضل ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وضاحت کا وقت نہیں ہے، بھائی نے کہہ دیا ہے کچھ ایسے نبی ہیں جو ان دونوں نبیوں سے افضل ہیں۔ اچھا ساری بات کو چھوڑ دے، نبی کتنے ہیں؟ اے تو چھوٹی جی گل بچوں میں پڑھائی جاندی ہے۔ کنے نبی نے؟ جنہوں نہیں ہو دے اور نہ بولے۔ نبی کتنے ہیں؟ کم از کم 1,24,000۔ اچھا نبی تو برابر نہیں، 313 رسول جو ہیں وہ برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، مساوی ہیں۔ نہ تل کر رسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض افضل ہیں بعض مفضول ہیں۔ پتہ چلا 313 بھی برابر نہیں، ایک جیسے نہیں، بلکہ 5 رسول پوری کائنات سے افضل ہیں۔ جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور ہمارے رسول پاک، یہ 5 رسول پوری کائنات سے افضل ہیں، بہتر ہیں، اعلیٰ و ارفع ہیں۔ اچھا یہ 5 جو افضل ہیں یہ برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، مساوی ہیں؟ نہ، قرآن کی آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم، میرا ایک نبی آئے گا، اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ اگر ایمان لاؤ گے مدد نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ نبی نہیں رہو گے، فاسق بن جاؤ گے۔ ہائے 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 ہائے، نبی نہیں رہو گے، فاسق بن جاؤ گے۔ تو اس آیت کی روح سے ہمارا رسول پوری کائنات سے افضل ہے۔ یہی میں نے عرض کیا تھا، آج کی مجلس میں بتانا یہ ہے کہ پوری کائنات سے افضل کون ہے؟ پوری کائنات سے انسان افضل، انسانوں میں سے مسلمان افضل، مسلمانوں میں سے مومن افضل، مومنوں میں سے انبیاء افضل، انبیاء میں سے 313 رسول افضل، 313 میں سے 5 افضل، 5 میں سے میرا محمد۔ ہائے ہائے ہائے، 5 میں سے میرا محمد، جود اول، کرم اول، عشق اول، حسن اول، گنتی کا پہلا عدد، یاسین، مزمل، مدثر، واللیل کی زلفوں والا، مارج البحرین کی آنکھوں والا، والضحیٰ کا رخساروں والا، کالی کملی والا۔ ہائے ہائے ہائے، پوری کائنات سے افضل ہے۔ بس آخری بات، اچھا آج کی مجلس میں دیکھنا یہ ہے کہ پوری کائنات سے مصطفیٰ جو افضل ہے، تو آؤ دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کے بعد کون ہے ایسا جو پوری کائنات سے افضل ہو؟ ہائے ہائے ہائے، اگر عابدی کہے زبان کاٹ دو، لیکن اگر قرآن کہے تو قرآن کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ تو آؤ میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے اللہ کی پاک کتاب، تو بتا کہ محمد کے بعد کون ہے ایسا جو پوری کائنات سے افضل ہے؟ جب میں نے قرآن کو دیکھا، قرآن کو پڑھا، تو قرآن نے پکار کر کہا آپ بھی بھولا نہ بن، اس آیت کے دیکھ، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنے جیسے لاؤ۔
तुम अपने जैसे लाओ, हम अपने जैसे लाते हैं। पूरी कायनात से मुस्तफ़ा अफजल, मुस्तफ़ा के बाद मुर्तज़ा अफजल, मुर्तज़ा के बाद अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना व अबूहुमा व अफजल मिनहुमा। हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं और इनका बाप इन दोनों से अफजल है। इनका बाप इन दोनों से अफजल है। इसी अली वलीउल्लाह को बचाने के लिए 72 बाजारों से ज़ैनब गुजरी है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सिर्फ एक जुमला मैंने पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। अपने भाई को टाइम दो। मर जाता भरी जवानी में गुरबत आले मोहम्मद रा पढ़ता। अल्लामा असीर जाड़वी मरहूम पिंडी में किबला मजलिस हुई, अल्लामा ने जुमला पढ़ा, इसी में मजलिस तमाम हो जाएगी। जुमला उन्होंने ये पढ़ा कि ज़ैनब का खेमा वो खेमा था कि जिसमें हुसैन भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होता था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैंने तो बगैर तमहीद के बात कर दी है। अल्लामा असीर जाड़वी ने कहा कि ज़ैनब का खेमा वो खेमा था कि जिसमें हुसैन भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होता था। उन्होंने कहा जिस खेमे में हुसैन बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होता था, उस खेमे में शाम गरीबा को कुत्ता शिमर घोड़े समेत दाखिल हुआ। ज़ैनब कभी इस हाथ के साथ चादर बचाती, कभी इस हाथ के साथ चादर बचाती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। स्वाइस गम के कोई गम ना देखो। अदादारो करबला का हमेशा में सिगद मजलिस हुई। जाकर ने पढ़ा, ज़ैनब 3 दिन खड़ी रही। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। जाकर ने पढ़ा, ज़ैनब 3 दिन खड़ी रही। मैंने किबला उस्ताद मोहतरम सैयद करामत अली नजफी से पूछा, किबला क्या ये रवायत सही है कि ज़ैनब 3 दिन खड़ी रही? जाकर ने जब से पढ़ा है मेरे जिगर में खंजर चल गए हैं। उन्होंने कहा बेटा, जाकर तुम्हारे डर से आदि रवायत पढ़ते हैं। मोमिनीन के दिल नाजुक होते हैं। अगर पूरी रवायत सुनना चाहते हो, या खाना उठा के ले जाओ, चाय उठा के ले जाओ। इतनी ऊंची हाय की अल्लामा ने 70 तालिब इल्म इकट्ठे हो गए। अल्लामा ने रोकर कहा कि ज़ैनब सिर्फ 3 दिन खड़ी नहीं रही, ज़ैनब 3 दिन खड़ी भी रही और शाम की 2000 आवारा औरतें ज़ैनब के सामने नाचती रही। ज़ैनब रो रो के कहती रही, ओ बेटा सज्जाद, ओ मुझे शाम के कस नजस माहौल में लेके आ गया। ओ बेटा मेरे सर पर चादर नहीं है। अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन वस्सयालमुल्लाह। आकार बंदे खुदाए मुताल ज़िक्र का सदका आपको ज़िंदा हो, सलामत रखे। खुदाए मुताल मलिक गुलाम रज़ा साहब के दराजात में बुलंदी अता फरमाए। खुदाए मुताल मलिक शमरेज़ साहब बैरून मुल्क में हैं, बानी मजलिस मालिक वहाँ पे उनकी खैर वफ़ियत फरमाए। और खुदाए मुताल मलिक कैसर साहब कैद में हैं, सदका बेगुनाह कैद मौला इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की कैद का उनको कैद से रिहाई अता फरमाए। मोमिन इकराम मजलिस से अदा जारी व सारी है। मजलिस और हुसैन का ज़िक्र और नमाज ज़रा तवज्जो फरमानी है। नमाज और ज़िक्र हुसैन लाजिम और मलजूम है। मजलिस भी जारी है, मस्जिद भी साथ है। नमाज भी साथ अदा करें, ज़िक्र में भी शिरकत करें और लंगरे हुसैनी भी, ये सारे काम भी जारी हो सारी रहे और मौला का ज़िक्र भी जारी हो सारी रहे। कोई मना नहीं फरमाएगा। जिसने नमाज अदा करनी है ये साथ मस्जिद है, जिसने लंगर तनावल फरमाना है वो भी साथ है, ज़िक्र हुसैन भी जारी है। तो बिला तवक्कुफ़ कारी अल कसाइद नफीस ज़ाकिरीन जनाब ज़ाकिर अल बैत सफदर हुसैन जाफरी साहिब और अशराए महरम अल हराम बाजरा गढ़ी में ये इंशाअल्लाह
अशराए मुहर्रम अल हराम यकम ता 10 मुहर्रम अल हराम रोज़ाना 4 बजे ये मजालस शुरू हो जाएंगी, जिसमें क़िबला अल्लामा मोहम्मद अफजल हैदरी साहब और ज़ाकिर अहले बैत आलम अब्बास भट्टी साहब इता फरमाया करेंगे। आम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। बामकाम बाजरा गढ़ी, मैंने पहले बामकाम बाजरा गढ़ी में ये अशराए मुहर्रम अल हराम ठीक 4 बजे शुरू हो जाया करेगा, जिसमें अल्लामा मोहम्मद अफजल हैदरी साहब और आलम अब्बास भट्टी साहब इता फरमाया करेंगे। आम मोमिनीन से शिरकत की सदा है। मिंबर हुसैनी पे ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। कारी अल कसायद नफीसुल ज़ाकिरीन जनाब ज़ाकिर अहले बैत सफदर हुसैन जाफरी साहब, और इनके बाद शहंशाह कसायद बहरुल मसाइब जनाब ज़ाकिर अहले बैत यासर रज़ा जंडवी साहब आप लाहौर, और उनके बाद बहरुल मसाइब जनाब ज़ाकिर अहले बैत सैयद औन अब्बास शिराजी साहब आप फैसलाबाद, और उनके बाद बहरुल मसाइब जनाब ज़ाकिर अहले बैत नुसरत अब्बास चांडिया साहब, और हरफ आहर पे आज की इस मजलिस से अज़ा के शहंशाह ज़िक्र मसाइब जनाब ज़ाकिर अहले बैत मलक अली अब्बास अलवी साहब आप क्यूनिया जो हैं वो शबीह अलम हज़रत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बरामद करवाएंगे और मातमदारी होगी। अच्छा आ गया ना 15 मिनट फिर भी तुझे पढ़ना है, अगर ना आया तो थोड़ा लम्हा जाना है। छुट्टी आ गए होने भी मैं ये फिर भी तुझे पढ़ना ना आया तो थोड़ा लम्हा ज़बाना मुअत्तर फरमाओ दरूद देना इन्ना का अर्थ बया मारना सलवात दा पढ़ना बहुत बड़ा सवाब है। बुलंद आवाज़ ना सलवात। इमामुल अंबिया सबब तहलीक कायनात दा फरमाने गरामी नबियां दे सुल्तान फरमाने कि जेड़ा बंदा मैं और मेरी आल ते एक मरतबा दरूद पढ़दा है, असूल काफ़ी दी रवायत है, हमेशा कोशिश की है मिंबर तो जड़ी ड्यूटी अदा करा वही पढ़ा जड़ियाँ मेरी नज़रों च गुजरी हो। नबियां दे सुल्तान फरमा रहे हैं कि जेड़ा बंदा एक मरतबा मैं मुहम्मद और मेरी आल ते दरूद पढ़दा है, खुदाए लम यज़ल 70,000 मलाइका दी ड्यूटी लगा दिंदा है, तुसी उस वास्ते 10 मरतबा दरूद पढ़ो। मैं पता कायनात की तमाम इबादतें यकजा होकर जब गलाफे काबा में सिमट जाती हैं तो फिर दरूद की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अपनी ज़बानों को मुअत्तर फरमाएं दरूद के साथ। मैं पैदा रखता नहीं मैं इश्क अधूरा हुसैन से। मैं तो पहला नाज़्म मिंबर गुफ्तगू कर रहे सन। रखता नहीं मैं इश्क अधूरा हुसैन से, रखता नहीं मैं इश्क अधूरा हुसैन से। मैं बोलिया नहीं, रखता नहीं मैं इश्क अधूरा हुसैन से। माथे पे भी निशान है तो सीने पे भी निशान। और अजीम तर हस्तियां दे विचों अजीम हस्ती दा नाम हुसैन है। न्याज़े मौला थोड़ी सी तवज्जो फरमानी है। अजीम हस्तियां दे विचों अजीम हस्ती दा नाम हुसैन है। जे मन दे विच अल्लाह हूद हुए उमन दी बस्ती दा नाम हुसैन है। जे मन दे विच अल्लाह हूद हुए उमन दी बस्ती दा नाम हुसैन है। जवार सदियां दा जेड़ा फर्क है मैं एक सतर विच दसेंदा पिया। जवार सदियां दा जेड़ा फर्क है मैं एक सतर विच दसेंदा पिया। खुद परस्ती यजीदियत है, खुदा परस्ती दा नाम हुसैन है। न्याज़े मौला अजनबी समझ के नहीं, खुद परस्ती यजीदियत है, खुदा परस्ती दा नाम हुसैन है। मैं पहना हुसैन सदियां दा हुक्मरान है। अपने को नहीं छठे सरदार दा फरमाने ग्रामी किताब दा नाम है मशारकुल अनवार यकीन फी विलायत अमीर अल मोमिनीन। रजा बुर्सी साहब दी लिखी हुई।
میں پہلا حسین یہ فرمان ہے مولا دا صدیاں دا حکمران حسین صدیاں دا حکمران ارے کرم نمازی دی مستی دیندا ہے مہنگی جنت خدا تو لے کے ولا ملنگاں کو سستی دیندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وکیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا امام جعفر صادق علیہ السلام ولایتنا ولایت اللہ صلوات ولایت کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے جو رکھ کے بغض علی کا نماز پڑھتا ہے تو اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی اپنے کو نہیں میں اور نماز روزہ امال تل گئے سارے قضا کے دل میں ابھی ایک سوال باقی ہے ندا کرو کہ منا
منادی نہ کرے گا منادی کہ روک لو ان کو، ابھی ولائے علی کا سوال باقی۔ میں بہت کم اس علاقے چ پڑھیا، لیکن اسی اجنبی نہیں، اسا اقرار اس وقت کیتا ہے جس وقت عالم ارواح وچ سا۔ امام باقر علیہ السلام دا فرمان، مولا فرمایا ان اللہ عز وجل جمیع فیہا حلقہی لولایت محمد و وصیہی فی المساق فسماہ یوم الجمعہ۔ روایت میرے ذہن چ ہے نہیں سی، فرمان ذہن چ ہے نہیں سی۔ اساں ایتھے ولایت دا اقرار نہیں کیتا، اساں اس وقت کیتا ہے۔ سائل نے سوال کیتا کہ مولا اے جمعے نو افضل الایام ہے، مولا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، جمعے نو جمعہ کیوں آکھیا جاندا ہے؟ مولا فرمایا کہ اس دن اللہ لوگاں کولوں ولایت علی دا اقرار لیا سی۔ کتاب دا نام ہے القطرہ من بہار، میں اس روایت پڑھی چونکہ منوں حکم ہویا کہ 15 تو 20 منٹ پڑھنا ہی، تو میں باخدا 15-20 منٹ والا ادا کرنی۔ میں کم و بیش 14-15 سال ایک عالم دین نے جتیاں سدیاں کیتیاں نے، تو میں جتنی ڈیوٹی دیتی ہے آؤٹ آف کنٹری دیتی ہے۔ اپنے علاقہ میں 10-15 منٹ دیندا پیا، تو 10-15 منٹ ایتھے جو ہوندا وہ باہر آندا ہی نہیں۔ میں کوشش کرنا، میں ایک خدا علم زدل دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید چوں ایک آیا مبارکہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا۔ جدوں نجران دے حسائیاں امام الانبیاء سبب تحلیق کائنات علی بادشاہ دے سردار آقا رہبر رہنما پیشوا سیدہ زاہدہ عابدہ عالمہ غیر معلمہ بی بی دے پاک بابا جان حسنین شریفین دے پاک نانا جان نل گفتگو شروع کی تھی نا، تکرار شروع ہو گئی۔ آوازے وقت ہی میرا سونا اس بے دل نو ایک گل چنگی نہ لگی۔ آوازے وقت میرا سونا، میرا توہا، میرا یاسین، میرا مدثر، میرا مبشر نذیر تے بڑا سونا محبوب، منو اے تیرے نال بحث کر رہے نا، منو اچھا نہیں لگدا، جا انہاں نو کہہ دے فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ میرا سونا انہاں نو کہہ دے کل اپنے بیٹے لے آن اسی اپنے لے آواں گے، تسی اپنی عورتیں لے آؤ اسی اپنے لے آواں گے، تسی اپنے نفوس لے آؤ اسی اپنے لے آواں گے، کل کریں گے جھوٹیاں تے لعنت۔ بس اعلان ہو گیا، نجران دے حصائی طور پہ وقت مقرر ہو گیا، ٹائم مقرر ہو گیا، جگہ مقرر ہو گئی۔ پاک نبی جناب سلیمان فارسی تو محتبک فرمایا میں اے سبق سنان دی غرض نہ لگا قبلہ میرے تو عظیم ماما جا گودا چو فضائل و مصائب سننا لیا بیٹھے ہو۔ جناب سلیمان فارسی گلیاں چلان کیتا، ہر کوئی تیار ہو گیا۔ جناب سلیمان فارسی فرمایا مولا اے تے ہر کوئی تیار ہو گیا، فرمایا دوسرا اعلان کر، جاوے گا ہو جس نے ماں دی گود تو لے کے ہون تک کدے جھوٹ نہ بولیا ہوئے۔ جیڑی تیاری ہوئی وہ ختم ہو گئی۔ امام الانبیاء سبب تحلیق کائنات علی بادشاہ دے دروازے تے آئے، یا علی اج پتران دی لوڑے، فرمایا مولا ہے ہی تو آڈن۔ 5 ہستیاں ٹر پئیاں سبب تحلیق کائنات۔ جناب حسن بادشاہ نواب کربلا، پچھے تطہیر دی ملکہ، تطہیر دی ملکہ دے قدمہ تے قدم رکھتے ہویا امامت آ رہی ہے۔ نجران دے حسائیاں دیکھیا، پادری دیکھ کے اپنے لوگاں تو مہاتب ہو کے آکھیا کہ نہیں اج مبالہ نہیں کرنا، اگر مبالہ کیتا تو ساڈی نسل قیامت تک ختم ہو جائے گی۔ انہاں کہا مبالہ کرنا کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جیڑی گل اس پادری اپنے پارٹی نال، اپنے لوگاں نال، اپنی قوم نال کیتی ہے وہ میں سیدھا تواڈی سماعتاں تک پہنچانا چاہنا۔ تسی صلوات پڑھو، میں سیدھا شروع کراں گا۔ ایک منٹ نہیں آ گیا جی، ایک بار پھر زبانہ معطر فرماؤ۔
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਮੁਅੱਤਰ ਫਰਮਾ ਦਿਓ। अनोखी अदा से जिंजरे 5 हस्तियां आ रहे पादरी की नज़र पई है इमामुल अंबिया जेड़े नूर निकल के आसमान की तरफ जा रहे हैं। पादरी दी अखां झुक गई अपनी कौम तू महत्व होया। अनोखी अदा से हमारे मुकाबले वो देखो सभी मुस्तफा रहे हैं। जुरत नहीं मैं समझावा मुस्तफ़ा कौन है। इन अल्लाह इस्तफा आदमा व नूहन व आल इब्राहीमा व आला इमरान अलल आलमीन। इस्तफा चुन लिया, मुस्तफा चुनिया होया, अल्लाह दा चुनिया होया, तेरा मेरा नहीं। पादरी अपनी कौम तू महत्व के किहड़ी गल पे आंदा है। अनोखी अदा से हमारे मुकाबले वो देखो सभी मुस्तफा रहे हैं। अनोखी अदा से हमारे मुकाबले वो देखो सभी। मुबाला क्यों नहीं करना, वजह क्या है? दस्ते सही सानी पेश करना चाहना पूरी तो जो अनोखी अदा से हमारे मुकाबले। हाँ भाई वो देखो सभी मुस्तफा रहे हैं। हमारी हकीकत तो कुछ भी नहीं है, वो ईसा के भी पे शिवाया रहे। आली अपने को नहीं सूरह ज़ुहरफ 43 नंबर सूरह 45 नंबर आयत खुदा इलम जदल अपने प्यारे महबूब तू महातबो के फरमाया मेरा सोना मेरा तोहाव इन्हां नबियन पुछते साई इन्हां नबूवत मिली के अच्छा अमीर कायनात मिंबर सलूनी से जलवा फकन लोग सवाल किया मौला इस आयत के बारे दसो ते साई। मौला फरमाया ये आयत जबरील नहीं लेके आया, ये आयत जमीन ते नहीं उतरी। उस वक़्त ये आयत उतरी है जिस वक़्त इमामुल अंबिया नबियां नमाज पढ़ाने वास्ते तकबीर बुलंद की थी। आवाज़ बात मेरा सोना रुक जा इन्होंने पुछ नबूवत मिली किवें। तमाम नबी एक ज़बान हो के बोले अल्लाह का सोना महबूब खुदा की वहदानियत का इकरार किया। नबी तो सुल्तान फरमाया नबूवत मिल गई नहीं मिली मैं नहीं, कुरान पे आंदा किबला मौला दा फरमान पे आंदा। अच्छा अल्लाह दा सोना महबूब तेरी नबूवत का इकरार किया फिर नबूवत मिल गई? फरमाया नहीं मिली। नबूवत मिली कदूं जितनी देर तक तेरे वीर अली दी विलायत का इकरार नहीं किया नबूवत नहीं मिली। कौन लोग पूछना शुरू किया क्यों नहीं करदा मुबाला, वजह क्या है? न्याज़े मौला पूरी तो जो पादरी अपनी कौम तू महतबो के केड़ी गल पे आंदा है। ये अंजील से मैंने तहकीक की है इन्होंने तो ईसा की तस्दीक की है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अपने कोलू नहीं कुरान पे आंदा है मौला दा फरमान पे आंदा है। पादरी लोगा तू महतबो के अपनी कौम तू महतबो के केड़ी गल पे आंदा है। ये अंजील से ने तहकीक की है
صدیق کی ہے دعائیں بھی لے لو نسل بھی بچاؤ خدا کے مزاج شنایا رہے بسم اللہ اگلا شعر پیش کرنا چاہتا ترتیب کیا ہے نبیوں دے سلطان جناب سیدہ پیچھے کون میں پہنا طہارت دی ملکہ پیچھے جناب علی بادشاہ بسم اللہ اجازت ہے ساڑھے بات جانا تو نہیں آگا جی ٹھیک ہے ترتیب کیا ہے امام الانبیاء جناب سیدہ علی بادشاہ انگلی نال حسن بادشاہ جولی وچ جناب نواب کربلا پادریاں دیکھیا انوار آ رہے ہیں پادری سوچنا ضرور ہے جدو پادری مسجد آئے سن نا اس وقت علی بادشاہ بھی موجود امام الانبیاء بھی موجود حسن بادشاہ بھی موجود حسین بادشاہ بھی موجود اج مبالغہ کر کیوں نکلے پادری اپنے لوگاں تو مہاتبوں کی کیڑی گل پہ آندا ہے وہ مہدوم دونوں کے جو درمیان ہے وہ کونین میں اپنے بابا کی ماں ہے بسم اللہ بسم اللہ پادری لوگاں تو مہاتبوں کے کیڑی گل پہ آندا ہے وہ مہدوم دونوں کے جو درمیان ہے وہ کونین میں اپنے بابا کی ماں ہے نبوت کے قدموں جس کے قدم ہیں انہیں ڈانپتے موئے تزایا رہے بس ایک شعر نواب کرم اللہ دی شان دا اس بعد ایک یا دو بانتی التماس سے دعا اسی زبانہ معطر فرماؤ نقشدہ شروع کرانی میں پہنا فرما روائے کشور یزداں حسین ہے فرما روائے کشور یزداں حسین ہے اور حاجت روائے عالم امکان حسین ہے صرف بابا تیرا میرا نہیں کائناتاں دا کائنات دا نہیں کائناتاں دا حاجت روائے عالم امکان حسین ہے اور مخدوم اقتدار سلیمان حسین ہے اور عباس سے وزیر کا سلطان حسین ہے عباس سے وزیر کا سلطان حسین ہے میں پیدا گنگور بادلوں کے گرانے برس پڑے ارے حسین نلین جاڑ دیں تو خزانے برس پڑے ایک شعر حسین بادشاہ دی شان اقتصا اس بعد ایک یا دو بانتی التماس سے دعا زبانہ معطر فرماؤ درود ایک بار پھر صلوات پڑھو دیار نور نور دا ملک نور دا شہر نور دا کریا دیار نور بسانا حسین جانتے ہیں بسم اللہ قبلہ دیار نور بسم اللہ جی میں تو بات روک گیا دیار نور بسانا
حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں۔ کون حسین؟ نیاز مولا۔ ہر بندہ نماز پڑھ رہا ہے قربتاً اللہ، اللہ دا قرب، روزہ رکھ رہا ہے اللہ دا قرب، حج کر رہا ہے اللہ دا قرب، زکات دے رہا ہے اللہ دا قرب۔ ایک چھوٹا جہا مداحاں ہون دی حیثیت نال دسنا چاہتا اللہ دا قرب مل جا کے پوری تو جو نیاز مولا جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں، حسین جانتے اگر خدا سے ہے ملنا تو پھر حسین سے مل، خدا زمین پہ بلانا حسین میکبلا یہ پوری روایت ہے، یہ تمام تو ساک بات پوری روایت مقتل چ ملتی۔ حسین بادشاہ بلانا حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں کون حسین؟ حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں، مرشد معذرت جانتے نیاز مولا توضیح نہیں کرنا چاہتا، تشریح نہیں کرنا چاہتا، شیر توڑیاں جولی رکھنا چاہتا پوری تو جو حسین جانتے کرو حسین کا پترا کو پر دیے ورنہ بنا پروں کے اڑانا حسین جانتے ہیں، حسین جانتے ہیں، حسین جانتے کون حسین؟ مورے نبوت دا سوار حسین کون حسین جاندے جوڑے جنتا چواندر ہیں، کون حسین جدی پاک کما کنگی دے ویا کوئی وال ڈے پویا سارا سارا دن روندی روے میں پیدا کون حسین جنی بین 70 قدم تے کھلو کے سر تے قرآن رکھ کے آدھی رہیے نا مارو بس رو پیو کون حسین جدیاں بیناں براواں دیاں لاشاں کو انجی ٹور پیاں جے میں لگ دے کچھ نہ بس دو دے دو بیان کرنا چاہنا آؤ مل کے دعا کریے منتقم ہونے حسین دا ظہور ہو جائے آؤ اپنے کردار نو ایسا سنواریے کہ زمانے دے پاک امام دا سامنا تے کر سکیے دعا منگل لگا آمین سارے آکھے صبح شام رو کے ایو منگی کر مومنا دعا صبح شام رو کے ایو منگی کر مومنا دعا اڑتا شالب سے گھر حسین دا صبح شام رو کے ایو منگی کر مومنا دعا اڑتا شالب سے گھر حسین قتل نماز کو ظہر ویلے میں نہیں آکھیا خمینی صاحب لکھیا ہے
کتال نماز کو ظہر ویلے تے دتی اثر دی شمار ازانے لاہون صدات دا وردیاں تے اٹھے لوگ نماز دیکھا پردہ پیا بڑی آن جماعت او حیام دے نیڑے گیا یک دم تڑپ قرآنے او جدہ فوجیاں حتام نماز کی تہائی آلیا سارے اوریاں بس لٹے گئے حیام نیاز مولا ٹائم انتہائی مختصر لٹے گئے حیام تریح مسعودی دی روایت پڑھنا چاہنا جدہ حیام لٹے گئے 11 کنیزاں میری مرشدزادی دے نال آئیاں 11 دیا 11 جنیاں نے گچھ کر گئیاں جدہ چادرہ لٹیاں گئیاں نے امتیاں نہیں پڑھ سکتا اللہ جان دائی پہلی دفعہ میری سین بابے نال نام بولن والی شرابی نال بولی ہے میری سین دکھ بڑا وین کیتا ہے بی بی رو کے فرماندے پہ نے جے لوٹ لیا چاہتا ہے اور میں کو قتل چاہتا ہے فرمایا چاہیے اور میں غیرت ہاں